बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा साहब ने तहरीक इंसाफ के ऊपर अपनी ही जमात के ऊपर बिजलियाँ गिरा दी हैं और अपनी ही जमात के बयानिए को खाक में मिला दिया। आप ये कहें कि लॉन्ग मार्च से कबल तहरीक इंसाफ जो है उसके गुब्बारे से हवा निकल गई है। और आज मैं दो वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा। दोनों वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दोनों व्लॉग्स लाजमी सुनिएगा। टू द पॉइंट बात करूंगा। अपने तमाम देखने वाले व्यूअर्स से, अपने तमाम देखने वाले जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको भी यही कहूंगा कि आज जो मैं वैलिड किस्म के पॉइंट्स रखूंगा, जो डिस्कस करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आज आपसे करने जा रहा हूं। फैसल वाडा साहब ने जी तहरीक इंसाफ का जो बयानिया खाक में मिलाया, उन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID वहां पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और PTV के ऊपर ये लाइव तकरीर नशर की गई। अब ये जो PTI हजरात हैं, PTI के जो दोस्त हैं हमारे, वो इस बात पर बड़ा गिला कर रहे हैं कि फैसल वाडा साहब जो हैं उनकी तकरीर को दिखाया गया PTV के ऊपर, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर दिखाया गया, जो कि एक सरासर ज्यादती है। आज तक चौधरी परवेज इलाही की तकरीर को नहीं दिखाया गया और फैसल वाडा साहब को इतनी पब्लिसिटी मिली कि तमाम TV चैनल्स ने बराह रास्त उनकी तकरीर को नशर किया, लाइव दिखाया। तो इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है। ये मैं समझता हूँ कि एक मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसके ऊपर इतनी हाइप खड़ी करना या इसको हाइप के तौर पर कौम के सामने बयान करना, ये एक बहुत ही आप समझ लें कि इररेलेवेंट सी बात है। मुझे समझ नहीं आई। अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया, कोई कत्ल तो नहीं कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मामूली से एक लीडर है, कोई इतने बड़े लीडर नहीं है, वफाकी वजीर रहे आबी वसाइल के। तो फैसल वाडा साहब जो हैं जी, उन्होंने इमरान खान साहब के खूनी लॉन्ग मार्च को बेनकाब कर दिया। इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, इस हवाले से फैसल वाडा साहब ने उनकी पार्टी का जो बयानिया है, जो उनकी पार्टी का लॉन्ग मार्च के हवाले से नैरेटिव है, उसको एक्सपोज कर दिया। और उन्होंने कहा कि लाशें गिराने का सिलसिला इस लॉन्ग मार्च में शुरू हो जाएगा और बहुत से लोगों को कत्ल करने की भी प्लानिंग है, बहुत हाई रैंक के लोगों को कत्ल करने की प्लानिंग हो रही है। उन्होंने ये तक कहा कि अरशद शरीफ जो है उसको कत्ल करने का जो मंसूबा बनाया गया, उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि ये मंसूबा पाकिस्तान में तैयार हुआ। और अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से उन्होंने बताया कि जो कातिल है वो पाकिस्तान में मौजूद है। अब इसके जो ताने बाने हैं, अगर आप देखें तो फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक साइड पर रखें तो इमरान खान साहब ने 1 से 2 दिन पहले जब ये बात की थी कि अरशद ने मुझे बताया कि वो पाकिस्तान से जा रहा है और उसने मुझे उन कातलों का भी बताया और मुझे उसने ये भी बताया कि उसकी जान को खतरा है, तो इमरान खान साहब ने इस पूरे मामले को सियासी रंग देने के साथ साथ अपने आप को फंसा दिया है। और अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसका दायरा कार जब वसी होगा तो इमरान खान साहब तक ये तमाम चीज़ें जाएंगी। इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेशन में उनको तफ्तीश के तौर पर शामिल किया जा सकता है और उनसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो आपने बातें की हैं, ये जो आपने अरशद शरीफ के मामले के ऊपर पॉलिटिक्स की है, सियासत की है, अरशद शरीफ ने अगर आपको बताया था कि ये कातिल हैं और ये पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो फिर आपने उस वक्त क्यों ये बातें नहीं की। अब ये जो फैसल वाडा साहब हैं जी, उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ को कत्ल करने की साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई, ये एक हादसा नहीं कत्ल है, शवाहिद मिटा दिए गए, आने वाले दिनों में बहुत कुछ बताता रहूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट पर जो इल्जामात लगाए गए अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, ये बेबुनियाद इल्जामात हैं। और उन्होंने इमरान खान साहब की इस बात को पूरी कौम के सामने एक्सपोज कर दिया कि जो इमरान खान साहब ने ये बात की थी और इशारतन ये बात की कि शायद अरशद शरीफ के कत्ल में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ है। इमरान खान साहब, मैं आपको बता चुका हूं कि वो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को एक बड़े मखसूस टारगेट के तहत, एक बड़े मखसूस प्रोपेगेंडे के तहत बदनाम करना चाहते हैं, सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो वजह यह है कि वो किसी के फैज से फैज याब नहीं हो सके, वो इक़्तिदार से बाहर हैं और जो अपॉइंटमेंट होने जा रही है नवंबर के अंदर, वो इमरान खान साहब नहीं कर सकेंगे। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि चलो
پاکستان میں خونی لانگ مارچ ہو جائے گا، قتل و غارت ہو جائے گی، مارشل لا لگ جائے گا تو پاکستان کے حالات بدتر ہو جائیں گے، اور پاکستان میں ایک بار پھر جو ہے وہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور میں اس کی جو ہے وہ اس پوائنٹ سکورنگ کے ذریعے مجھے کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے گا، کوئی پولیٹیکل بینیفٹس مل جائیں گے۔ سر عمران خان صاحب بڑے چلاک ہیں، اور ان کی چلاکی جو ہے اس کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ فیصل واڈا نے ایکسپوز کر دیا، اور فیصل واڈا صاحب کو جو پارٹی رکنیت سے معطل کر دیا گیا، ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اور شو کاز نوٹس کس نے جاری کیا؟ وہ شخص جس کی اپنی کوئی پولیٹیکل کریڈیبلٹی نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی سیاسی ساکھ ہی نہیں ہے، وہ علی زیدی، جو تحریک انصاف کا میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کونسلر نہیں بن سکتا، پتہ نہیں وہ بیچارہ ایم این اے کیسے بن گیا۔ اس شخص نے جی فیصل واڈا کو شو کاز نوٹس جاری کیا اور اس کو پی ٹی آئی سندھ کا صدر بنایا ہوا ہے عمران خان صاحب نے۔ اب یہ جو علی زیدی صاحب ہیں جی، یہ وہ ماشاءاللہ سے عظیم ہستی ہیں جو سندھ کے اندر جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تو اس میں چیئرمین کا الیکشن آ گئے تھے، اور اس کے بعد میں حیران ہوں کہ 2018 میں پتہ نہیں کیسے جتوایا گیا، یہ بات کہیں جیتے نہیں تھے، جتوایا گیا، اور اب وہ جی فیصل واڈا کو شو کاز نوٹس جاری کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمران اسماعیل، اسد عمر، اعجاز چودھری، اس کے بعد کرنل ہاشم ڈوگر اور اس طرح کے کئی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے فیصل واڈا کے بیانات کے اوپر بڑے غم و غصے کا اظہار کیا اور فیصل واڈا کو ٹارگٹ کیا کہ آپ نے یہ بیانات کیوں دیے، کس وجہ سے دیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، میں اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کو مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں، اور مختصراً اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ فیصل واڈا نے جو باتیں کی بہت امپورٹنٹ باتیں کی، لیکن جو امپورٹنٹ باتیں کی ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ فیصل واڈا نے بہت سی چیزوں کے انکشافات کیے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ارشد شریف کے قتل کو سیاسی رنگ دینے کے لیے جو باتیں کی ہیں، اس میں عمران خان صاحب انویسٹیگیشن کے زمرے میں آئے، اس کی زد میں آئے تو بڑا برا پھنسیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو بھی ایکسپوز کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان صاحب کے اصل مقاصد کیا ہیں لانگ مارچ کے والے سے، اور جو پولیٹیکل گیمنگ کے طور پر انہوں نے ایک سیاسی کارڈ کھیلا ارشد شریف کی موت کے اوپر، ان کے قتل کے اوپر، اس کو بھی ارشد شریف کے قتل کو بھی عمران خان صاحب نے کیسے سیاسی رنگ دیا، اس کو بھی فیصل واڈا نے ایکسپوز کیا، اور فیصل واڈا نے عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ آپ یہ کہیں کہ بہت دیر پہلے وہ یہ بغاوت کر چکے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت دیر پہلے سے ٹاک شوز میں آنا بند کر دیا تھا۔ انہوں نے پارٹی پالیسی کو ریپرزینٹ کرنا، اس کی نمائندگی کرنا انہوں نے ختم کر دیا تھا، اور پھر پارٹی کے نیریٹو کو وہ ویسے لے کر نہیں چاہ رہے تھے جیسے تحریک انصاف کے کئی جو رہنما ہیں وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آتے ہیں اور پارٹی کے حوالے سے اپنا موقف رکھتے ہیں۔ تو فیصل واڈا صاحب نے عمران خان صاحب کے اوپر تو بجلیاں گرائیں، ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے نیریٹو کو زمین بوس کر دیا۔ اور یہ جو لانگ مارچ ہے، اس کے حوالے سے اگر یہ فیصل واڈا صاحب پریس کانفرنس نہ کرتے اور عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی یہ سب کچھ کرتے، خونی فساد لانگ مارچ ہوتا، تو عمران خان صاحب نے پھر یہ رنگ دینا تھا کہ دیکھو جی حکومت نے ہمارے بندے مروا دیے۔ اب جب فیصل واڈا صاحب نے اشارتاً یہ باتیں کی ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے، کوئی بہت ہی بے وقوف ہوگا جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام لگائے گا۔ اگر کوئی عقل مند ہوگا، اگر کوئی شعور رکھنے والا بندہ ہوگا تو وہ اس طرح کی بات نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں، ان الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان الزامات کی نوعیت بہت حساس ہے، اور یہ جو انویسٹیگیشن ہے اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی، میں بھی لاؤں گا، حقائق سامنے لاؤں گا، میں نہیں بیٹھوں گا، چپ نہیں رہوں گا، حقائق قوم کے سامنے لاتا رہوں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مزید انکشافات کرتا رہوں گا، بہت سی امپورٹنٹ باتیں کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو طوطی بول رہا تھا ابھی تک، عمران خان صاحب جو ابھی تک یہ نیریٹو بنا رہے تھے کہ مجھے پاکستان کی کوئی عدالت سزا نہیں دے سکتی، مجھے پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں بول سکتا، اور میں پاکستان میں پولیٹیکل اتنا سٹرونگ ہو گیا ہوں کہ میرے خلاف کوئی جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ سر عمران خان صاحب توشہ خانہ میں گھڑی چور ثابت ہوئے، فارن فنڈنگ کیس میں انہوں نے جو پیسے لیے اس میں فارن فنڈڈ ثابت ہوئے،
اس میں پتہ چلا کہ ممنوعہ فنڈنگ انہوں نے حاصل کی، ممنوعہ ذرائع سے فنڈز لیے اور اس میں بھی چور ثابت ہوئے، سرٹیفائڈ چور ثابت ہوئے، بددیانت ثابت ہوئے۔ اس کیس میں تو توشہ خانہ کیس میں تو ان کے اوپر مہر تصدیق لگ چکی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے، اور فارن فنڈنگ کیس میں بھی وہ بددیانت ثابت ہوئے۔ تو سر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد جو حمایت تھی، وہ جو منہ میں فیڈر رکھ کے دیا جاتا تھا، گودی میں بٹھا دیا جاتا تھا، پیار کیا جاتا تھا، لاڈ پیار شفقت، اور اس کے بعد نخرے اٹھائے جاتے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ جو ہے وہ ایسے ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا۔ تو عمران خان صاحب جو ان کی پالیٹکس آپ کے سامنے ہے، اس کو ڈسکس کرنا ویسے بھی بیکار ہے، وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ اب انہوں نے اقتدار میں تو کوئی نہیں آنا۔ اور رہی بات ان کے پارٹی نیریٹو کی، تو اس کو فیصل واڈا نے ایکسپوز کر دیا، اور وہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں، وہ لوگ جو یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کروانے میں حکومت کا کوئی عمل دخل ہے، بھائی فیصل واڈا نے اپنے دل کی بڑاس اس بنیاد پر نکالی کہ عمران خان صاحب کی جماعت میں بہت سے ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نیریٹو، ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، اس کو پسند نہیں کیا جا رہا، اس کو پرسنلی ڈس لائک کیا جا رہا ہے۔ اس نیریٹو کو کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر نے بھی ریپرزینٹ نہیں کیا، اسی وجہ سے انہوں نے وزیر داخلہ پنجاب کے عہدے سے ریزائن کیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کا نیریٹو کوئی اور تھا اور ان کی جماعت کے لوگوں کا نیریٹو کچھ اور ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جی ٹوٹلی فارغ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ ارشد شریف کے قتل کی جو تحقیقات ہیں، اس میں فیصل واڈا صاحب کے جو انکشافات ہیں، اور اس کے بعد جو تحقیقات ہونی ہیں، بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی، بہت سے راز افشاں ہوں گے، اور اس کا جو پورا پروسیس ہے انویسٹیگیشن کا، اس میں عمران خان صاحب بھی شامل تفتیش ہوں گے، کیونکہ جو وہ باتیں کر چکے ہیں نا کہ مجھے ارشد نے بتایا، اور انہوں نے اپنی طرف سے اس کیس کو سیاسی رنگ اس لیے دیا کہ میں اس کا الزام پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دوں گا، کیونکہ میں تو اقتدار سے نکل گیا، اور میں کہوں گا کہ جی دیکھو ارشد کو بھی مروا دیا گیا، ارشد کو بھی پولیٹیکل جو ہے وہ پولیٹیکلی اس کو استعمال کیا گیا، اور اس کے قتل کو میں سیاسی رنگ دوں گا، اس طرح کی باتیں۔ وہ سر جس بندے کو یہ تک نہیں پتا کہ پاکستان میں پالیٹکس کیسے کرنی ہے، جس شخص کو یہ تک نہیں پتا کہ پاکستان میں اداروں کی عزت اور احترام کیسے کرنا ہے، اس شخص سے آپ کوئی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر وہ شخص جس کی آڈیوز لیک ہو چکی ہیں، تو ایسے شخص کے اوپر آپ کیسے اعتبار کریں گے؟ اب خود اندازہ لگائیں۔ تو یہ لانگ مارچ، فسادی مارچ، خون مارچ اگر ہوگا تو سر پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا برا ہوگا، عمران خان صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ مزید کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ نئے سیگمنٹ کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ پھر آؤں گا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ جی۔ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔